اس کی وجوہات کیا مذہبی ہیں، سماجی ہیں یا معاشی؟ بہت کمپلیکس سچویشن ہے. اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے کہ میں دے سکوں. تینوں مکس ہیں. ہم نے ٹیکنالوجی کو بہت جلدی اڈاپٹ کیا ہے. دیکھیں 150 سال پہلے صرف ڈارون نے تھیوری دی تھی، صرف 150 سال پہلے ڈارون نے تھیوری دی تھی کہ انسان منکی سے آیا. یہ بہت کوئی صدیاں نہیں گزری ان ساری انٹلیکچوئلس کو آئے ہوئے. ان کو یہ بھی نہیں، ہمارے ذہن کو، ہمارے انسانوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ باڈی کیسے کام کرتی ہے. صرف 150 سال پہلے تک، 400 سال پہلے تک کتاب خراب ہوتی، کتاب ہی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، چھپائی نہیں ہوتی تھی. تو ہم کوئی یہ سمجھنے لگے کہ ہم بہت ہی پسماندہ لوگ ہیں ایز اے پاکستانی نیشن. ایسا ہے نہیں. ہم ایک بہت کٹھن مرحلوں سے گزرتے ہوئے ہیں، بہت مشکل سے ایک ایولیوشن سے گزر رہے ہیں. اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے. مسجد کے امام کو جمعے والے دن یہ بتانا ضرور چاہیے کہ ہمارے لوگوں نے کیا کیا، لیکن یہ بھی بتانا چاہیے کہ آگے کیا کرنا ہے، اگلے ہفتہ کیسا گزارنا چاہیے. اس روشنی میں، اس رولز کے تحت جو ہمارے دین میں ہیں. اسی طرح ہمارے لیڈر کو بجائے اس کے کہ موک کرے کہ جی پچھلے لیڈر نے یہ کام کیا، بتانا چاہیے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ کریں گے اور آپ ہمارے ساتھ دیجئے. روڈ میپ کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں دے رہا. اگر آپ ٹی وی کھولیں، میڈیا اینکر کو دیکھیں، وہ بھی روڈ میپ نہیں دے رہا. اس وقت تو ہم نے میڈیا کو لیڈر بنایا ہوا ہے نا. ہم نے لیڈران کو تو لیڈر نہیں بنایا ہوا، لیڈر کوئی ہے ہی نہیں تو لیڈ کرنے والے اینکرز بن گئے. رستہ جو بھی دکھائے گا، اور رستہ اگر آپ کسی گاڑی میں جا رہے ہیں اور آگے ایک گم ہو گئے ہیں تو اگر جو 3 گاڑیاں جہاں جا رہی ہوں گی آپ بھی اس کے پیچھے چلنے پڑ جاتے ہیں. یار شاید یہ اسی کو پتا ہو، ہم بھی وہیں چلے جاتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو وی آر ایز اے نیشن لاسٹ بیکاز وی ڈونٹ سلیکٹ آور لیڈر. اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈر مانتے ہیں تو ان کا رستہ فالو کرتے، کیا ہم فالو کر رہے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں نہیں فالو کر رہے. کسی کو تو فالو کریں. لیکن اگر ہم ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، رکشہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سائیکل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں سمت کا تعین نہیں ہے کہ مجھے کوئٹہ جانا ہے کراچی سے یا حیدرآباد جانا ہے، 2 الگ الگ ڈائریکشن ہیں. ہم بس میں بیٹھ جاتے ہیں، بس اڈے پہ جا کے کھڑے ہوئے، کون سی بس میں سوار ہونا ہے؟ کسی ایک میں تو سوار ہو جائیں اور اس میں بیٹھیں اور ادھر چلے جائیں. لیکن سمت کا تعین ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں اس زندگی میں، مجھے اللہ میں نے کیوں بھیجا ہے. اور جب وہ پتہ چل جائے گا تو آئی تھنک ہم اس طرف چلنا شروع ہو جائیں گے. اور پھر چلنا شروع کر دیں، جب یقین ہو جائے تو پھر چلنا شروع کر دیں. اچھا، میں سوال کو ریپریس کرتا ہوں، میرے سوال کا جواب نہیں آ سکا. زیادہ کیا وجوہات ہیں؟ مذہب سے دوری یا معاشی پریشانی؟ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے کہ ہم کیوں لاسٹ ہیں. میرا خیال میں میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اس پہ سوچنا چاہیے، ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم کس وجہ سے لاسٹ ہیں. اچھا، کیا کہتے ہیں آپ اگر یہ صورتحال ہے؟ میں اسے بہت بڑی گمبھیر صورتحال سمجھتا ہوں اور میں یہ چاہتا بھی ہوں کہ آپ جیسے ویژنری لوگ اس پر سوچیں بھی اور کوئی واضح سمت کی طرف اشارہ بھی کریں کہ آپ ایسا کریں گے. دیکھیں، یہی سوال کو تھوڑے دن پہلے میں ایک پروگرام میں تھا اور اس پروگرام میں کوئی 100 کے قریب عام آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور اس عام آدمیوں کے پاس سے بہت صحیح سے جواب آ رہے تھے ان سارے کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کو پتہ تو ہے کہ راستہ کیا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، شاید مجھ کو بھی پتہ ہے، لیکن ہم اس راستے پہ چلنے کو تیار نہیں ہو رہے. اگر فار ایگزامپل ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا غلط بات ہے تو آج سے ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. تو علاج کہاں سے شروع ہوا؟ مجھ سے شروع ہوا. تو اگر میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میری حکومت آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گی. ٹیکس ٹائم، اوور نائٹ کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن ہم صرف اس لیے جھوٹ بولیں گے، یار بڑا والا بھی جھوٹ بولتا ہے، میرا بڑا بھائی بھی جھوٹ بولتا ہے، تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا. میں نے قبر میں اپنی جانا ہے. سو ہمیں جب تک میں ٹھیک نہیں ہوتا تو میں کسی اور کو ٹھیک کرنے کا حکم بھی نہیں دے سکتا، راستہ بھی نہیں بتا سکتا. سو سب سے پہلے میں
اپنے آپ کو ٹھیک کروں. اور آپ نے کہا کہ میں کچھ کروں گا. یس, میں اپنے آپ کو صبح سے شام میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا آج کا دن پچھلے کل گزرے والے سے بہتر ہو. میری کوشش تو یہی ہوتی ہے. اور میرا خیال میں ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا آج کا دن گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو, آنے والا دن آج سے بہتر ہو. اس کے لیے کچھ نہ کچھ جدوجہد کرنی چاہیے. اگر دھواں زیادہ ہے تو باہر ایک طرف لگانا چاہیے. اگر کوئی گٹر بہہ رہا ہے تو فون اٹھا کے کمپلین کرنی چاہیے. اگر کوئی حکومت میں پریشانی ہے تو 10 لوگ مل کے جا کے کورٹ میں کیس دائر کریں اور ایک پروسیس کو فالو کریں. سوائے اس کے کہ ہم پروسیس کو توڑیں کہ یار یہ 10,000 روپے لے لو اور جلدی کر دو ہمارا کام, تو یہ پروسیس کو توڑنے کی بات ہے. پروسیس کو نہیں توڑا جا سکتا, پروسیس کو چینج کیا جاتا ہے. ہمارے پاس طریقہ موجود ہے, کانسٹیٹیوشن موجود ہے, اس طریقے کو فالو کرنا ضروری ہے. اگر اس میں کوئی فالٹ ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ جا کے ایم پی اے کو بولتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, اپنا مشورہ دیتے ہیں. ہم سب کے پاس موجود ہے, لیکن ہمارے اندر سے کانفیڈنس ختم کر دیا. ڈنڈے مار مار کے نا ہم کو ہمارے والدین نے, ہمارے معاشرے نے ہم کو ڈرپوک بنا دیا ہے. بہت ہی گھبرا گئے. ایک تو ہم بات کرتے ہیں تو غصے کے ساتھ کرتے ہیں, ادب کے ساتھ نہیں کرتے. اگر آپ کسی لیڈر کو سمجھانا چاہتے ہیں, اگر آپ کے پاس کوئی آدمی کام کرتا ہے, آپ کا بچہ ہے, اس سے کوئی غلطی ہوتی, پہلے تو آپ اس کو لگاتے ہیں 5 چپیڑ, پھر اس کو آپ سمجھانے کی کوشش کرتے تو وہ تو گھبرائے ہوئے جھنجھلائے ہوتے, وہ آپ کی بات کب سنے گا. لیکن اگر آپ اس کو پیار سے الگ سے لے جا کے کمرے میں ٹھنڈے دماغ سے پوچھیں, پارک میں لے جائیں, پوچھیں بیٹا یہ کیوں کیا تھا, تو آپ کو شاید پتہ چلے کہ وہ تو صحیح کر رہا تھا اپنے حساب سے, ہماری غلطی تھی, ہم نے اس کو انفارمیشن ہی ہوئی تھی. سملرلی میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, فائنانس منسٹر صاحب 1 گھنٹے تک بول رہے تھے, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. مجھے حیرت ہوئی کہ 1 گھنٹے میں 5 آدمی نے تالیاں نہیں بجائیں. ایک آدمی 10 گنا تنخواہ کم لے کر آپ کے ملک میں بیٹھا ہوا ہے. میرا سگا تو نہیں ہے, وہ آپ کا سگا بھی نہیں ہے, وہ اپنے ملک کی محبت میں آ کے بیٹھا ہوا ہے. اب آپ کہیں جی وہ برائب کما رہا ہے, یہ کر رہا ہے, تو اگر پروف ہے جائیں لگائیں انٹرنیٹ کے اوپر, نشر کریں کہ اس نے برائب کی. جب نہیں معلوم تو اس کے بارے میں آل فال کیوں بٹر بٹر کرتے ہیں. سارے حکومت کا غصہ اس بیچارے منسٹر کے اوپر نکل رہا, تعلیم ہی نہیں بچایا. اس نے پروف کر رہا ہے حالانکہ دیکھو میں نے اتنا زیر مبادلہ میں مدد کری, یہ کرا, یہ کرا, یہ کرا. اس کو شاباشی تو دے دو. ایک بچہ اگر اچھا کام کرتا ہے اس کو شاباشی نہیں ملے گی تو اگلی دفعہ وہ اچھا کام کیوں کرے گا. ایک نوکر اگر اچھا کام کرتا ہے یا ایک آدمی اچھا کام کرتا ہے اس کو کوئی شاباشی نہیں دے گا تو اگلی دفعہ کہے گا جہنم میں جائے, نہ پیسے ملتے ہیں, نہ مجھے کوئی اپریشیٹ کرتا ہے, میں جا رہا ہوں ملک چھوڑ کے. بھائی یہ ہو جاتا ہے, پھر ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے. ہاں یہ بتائیے کیا اس طرح کا رویہ ہمارا قومی رجحان بن چکا ہے یا کوئی وقتی جبر اس بات پر مجبور کرتا ہے؟ ہمارے ملک کی تربیت نہیں ہوئی ہے, ہمیں تربیت نہیں ملی ہے, ہمیں تربیت دینے والا کوئی نہیں ملا. تو تربیت ڈنڈے سے اور پیار دونوں سے آتی ہے. نالج تو آ گئی, تربیت نہیں کری. علم تو آ گیا, تربیت نہیں کری. یونیورسٹی جاتے ہیں, بچے نکلتے ہیں, 5,000 بچے ایک اسکول میں پڑھ رہے ہیں. کیا ان بچوں میں کوئی آپ کو لیڈر نظر آتا ہے؟ کیا نظر آتا ہے کہ ان بچوں میں سے کوئی ایسا بچہ نکلے گا جو باہر جا کے کچھ چینج کرے گا؟ مجھے تو نظر نہیں آتا. ان کی تربیت نہیں ہو رہی ہوتی ہے. ٹیچر جاتی ہے, ڈنڈ 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 انفارمیشن دے دیتی ہے اور ختم ہو گئی کہانی. تربیت کون کرے گا؟ تربیت کے لیے سمجھانا, بات کرنا, ٹھنڈا دماغ رکھنا, ہر وقت غصے میں رہنا تو نہیں ممکن ہے. تربیت مسنگ ہے. چائنا نے 30 سال تک تربیت کری, اپنی قوم بنائی, ڈنڈے کے زور پہ بنائی. ہم ڈیموکریسی 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 کانسٹنٹلی بولتے ہیں. کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم ڈیموکریٹک ہو سکیں؟ ہم میرے تو نہیں خیال کہ ہم ڈیموکریٹک ہو سکتے. سنگاپور اور ملیشیا ایک ایسی مثال ہیں جن کو کانسٹنٹلی ہمارے بڑے بھی دیتے ہیں. سنگاپور میں ایک حکومت 30 سال تک رہی, ایک ہی پاور کی رہی. ذرا آج آپ چائنا سے ڈیموکریسی لے آئیے اور چائنا کا حشر دیکھیے کہ کیا ہو جائے گا. میرے خیال میں تو نیچے چلا جائے گا. کیونکہ ایک سسٹم, کوئی بھی سسٹم ہو, چاہے خراب ہو چاہے صحیح ہو, کوئی سسٹم تو ہو. ایک آتا ہے دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی اگر کوشش کرے گا تو وہ بھی مجبور ہوتا ہے ٹانگ کھینچنے میں, اس کو ووٹ چاہیے. ایک کنفیوزڈ سوسائٹی بن گئے. ہم سمجھتے ہیں ویسٹ کی بات سوچ کے کہ ڈیموکریسی صحیح ہے. ہم دیکھتے ہیں رشیا کی کمیونزم ڈوبنے کے بعد کہ شاید ڈیموکریسی خراب تھی. ہم اسلام کو ہم نے بہت سالوں سے پرکھا ہی نہیں ہے کہ ہم اسلام کو فالو کر سکیں. ہم کس کو فالو کریں؟
کنفیوزڈ سوسائٹی ہیں. اوور آل ایک سسٹم کو چلنا ضروری ہے, چاہے وہ ڈیموکریسک سسٹم ہو, اس کو چلنے دیں.